اگر میں اپنی اس ناپاک زبان کو ہزاروں بار بھی مشک و گلاب سے اگر میں اپنی زبان کو دھو ڈالوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، 1000 بار دھونے کے بعد بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا میں اپنی طرف سے بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور اگلی بات کہ یہ سلسلہ جو نعت کا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی سے ملتا ہے، اور اس کے متعلق میں باقاعدہ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ آئندہ جب اگلے سال یہ شعراء تشریف لائیں اور ان کو جو داد اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں ان سے مزید حوصلہ بھی ملے گا، اور ان کے قلم کے اندر اور تصورات میں تخیلات میں مزید رعنائییں بھی پیدا ہوں۔ غزوہ احزاب کے بعد جب کفر کی کمر ٹوٹ گئی تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ شعراء کی نظر کرتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اب کفر میں تلوار کے ذریعے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، کفر کے اندر اب اسلام کے ساتھ تلوار کے ذریعے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن ایک شرارت یہ کریں گے کہ اپنی زبان کے ذریعے تمہارے نبی کی گستاخی کرے۔ تو کون تمہارے اندر ہے جو زبان کا جہاد کرے؟ آپ علیہ السلام نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کون تمہارے اندر ہے جو زبان کا جہاد کرے، قلم کا جہاد کرے۔ 3 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطیب صحابی تھے، چونکہ خطابت کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ آج کے مشاعرے کی وجہ سے کفر کے اوپر یہ زد لگی ہے کہ ان شعراء کرام اور ادیبوں نے اپنے استاد محترم کی زیر نگرانی دراصل تحفظ ناموس رسالت کیا ہے، تو آپ مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفر اب تلوار کے ذریعے اسلام کو جھکا نہیں سکتا، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن زبان کے ذریعے یہ ضرور شرارت کریں گے کفار مکہ اور قریشی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جذبات دیکھیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، ایسے پکڑا، اور پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے من کو ٹھنڈا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زبان سے اشارہ کیا اور پکڑ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس زبان کے ذریعے کفر کو چیر کر رکھ دوں کہ میں آپ کی ایسی مدح سرائی کروں گا کہ کفر سر دکھانے، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کہی، چونکہ بعض دفعہ جذبات میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسان یہ کام اپنے اندر حساسیت بھی بہت رکھتا ہے، جب تم قریش مکہ کی مذمت کرو گے تو اس کے اندر میرا حسب بھی شامل ہے، میرے اور حسب اور نسب کا کیا کرو گے؟ میرے حسب اور نسب کا کیا کرو گے؟ اگلی مثال، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب قریش مکہ توہین رسالت کریں گے اور میں ان کے جواب کے اندر اپنی زبان کے ذریعے ان کی کمر توڑوں گا تو اس نسب کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کا نسب اور حسب بھی شامل ہوگا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے نسب سے آپ کو ایسے نکال کر سائڈ پر کر دوں گا جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، کہ آپ اس کو محسوس بھی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسئلہ حساسیت کا ہے، کہیں نعت گوئی کے اندر میرے نسب کے اوپر کوئی زد نہ آ جائے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کفر کی کمر تو نے اپنی زبان کے جہاد کے ذریعے توڑنی ہے تو پھر میرے ابو بکر سے میرے نسب کی تفصیلات معلوم کر لینا۔ لہٰذا میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں نے یہ کچھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا
اور میں اس کو کرنا ان حضرات کی دادرسی کے لیے ضروری بھی سمجھتا تھا، اور سب سے ضروری جو آخری بات میں نے محسوس کی کہ ان سب کا جو کلام تھا وہ کسی کا چرایا ہوا نہیں تھا، وگرنہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر اشعار چرا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی طرف اس کو منسوب کر کے اپنا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے مال کی چوری حرام ہے، اسی طرح شاعروں کے کہے ہوئے اشعار کی چوری کر کے اپنی طرف منسوب کرنا یہ بھی حرام۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، تیرا ذکر پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ان شعراء کرام اور ادباء نے کی ہے، اور ہمارے پیر محل کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے وابستہ افراد یہاں تشریف فرمائیں۔ یا اللہ رات کی تنہائی ہے، یا اللہ یا رحم الراحمین ان تنہائیوں کے اندر تیری برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ سب کے اوپر اپنی برکت اور رحمت کا نزول فرما دے۔ اور اس نعت پاک کے سلسلے کو جتنی دیر جن احباب نے سنا ہے، اس کی برکات سے ان کو نواز کر جلد از جلد بیت اللہ پاک کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا، اور اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو اسی طرح اپنے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے بھی اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جو کچھ پڑھا گیا اس کے اندر کلام، اس کی برکات سے ہمارے جتنے شہداء اسلام ہیں اور شہداء پاکستان ہیں ان کو بھی اس کا ایصال ثواب پہنچا دے، اور بالخصوص ہمارے فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، آج کی اس نعت پاک اور نعتیہ مشاعرہ کی برکت سے ان کو آزادی نصیب فرما دے، اور کفر کی طرف سے جو بھی وار ناموس رسالت پر کیے جاتے ہیں، قادیانیوں کی طرف سے، ان کے ہم نواؤں کی طرف سے، یا اللہ ان کو نیست و نابود ٹکڑے ٹکڑے پاش فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔